مٹا نہ سکا. اور قریب آؤ, سلمان رشدی ناپاک پیدا ہوا, اس نے بھی قرآن کو نہ مٹا سکا. تسلیمہ نسرین بھی ابو جہل کی شکل میں آئی, اس نے بھی مٹا نہ سکا. آج 14ویں صدی میں جو ہے وسیم ناپاک اٹھا ہے, کہتا ہے قرآن کے حروف کو ہٹایا جائے. یاد رکھنا, ارے جب پسینہ مصطفیٰ کو جب کوئی ہٹا نہ سکا رومال سے, تو وہ قرآن جو نبی کے سینے میں اترا ہو وہ کون ہٹائے گا؟ وہ کون مٹائے گا؟ نہ کوئی مٹا سکا ہے, نہ کوئی قیامت تک مٹا سکے گا. ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. یہ ہمارے قرآن کے قاری بیٹھے. اس نادان سے پوچھو کہ تم جا کر پریس پہ دباؤ دو گے 26 حروف کو, 26 آیتوں کو مٹا دو, تم مٹا دو گے, لیکن ہمارے ہزار کروڑوں مدارس سے جو نکلے ہوئے حفاظ کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ بے شک, سبحان اللہ. ان کے سینے سے کیسے ہٹاؤ گے؟ آج تم مٹا رہے ہو, کل وہ حفاظ کرام پھر قرآن کو مکمل کر دیں. تو قرآن نہ کل مٹا ہے, نہ آج مٹا سکا ہے, نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا, بلکہ مٹانے والے خود مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے عدا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضرات, قرآن, سبحان اللہ, قرآن کی اہمیت, قرآن کا مقام ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ کی ذات ہے جو قرآن اللہ کی زبان ہے, قرآن اللہ کی بھاشا ہے. قرآن کو رب جانتا ہے اور رب کے حبیب جانتے ہیں, رب کے حبیب جانتے ہیں. ہاں, وہی قرآن کی عظمت کے بارے میں بتا دوں. ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا, دوڑتا ہے ہوا آیا, گلاس کو لے کر پانی لیے ہوئے بڑی تیزی سے آیا. کہاں آیا؟ مدرسہ گلزار غوثیہ میں آیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آیا, آنے کے بعد بھاگتا ہوا آیا, ماسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے, کہاں بھاگے جا رہے؟ کہا کہ میری ماں آخری سانس گن رہی ہے, میری ماں, بس میری ماں کی جاگنے کا وقت قریب ہے. اب کیا کروں؟ مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا, اگر قرآن کی آیتوں سے پڑھا ہوا پانی میں اپنے ماں کو پلا دوں تو امید قوی ہے کہ میری ماں کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سبحان اللہ. بھاگتا ہوا آنے کے بعد کوئی اساتذہ نہ ملے, قاری صاحب نہ ملے, مفتی صاحب نہ ملے, شیخ الحدیث صاحب نہیں ملے. آخر ماسٹر صاحب نے کہا لاؤ میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ماسٹر صاحب نے جو ہے بھارت کا جغرافیہ نکالا, اس کتاب کو نکال کر تمام جو ہے بھارت کے سنویدھان کو پڑھ کر کے دم کر دیا. آدھا گھنٹہ لگا, دم کیا, دے دیا, کہا لے جاؤ. جب وہ بندہ لے کر گیا نہیں بلکہ مدرسے سے باہر نکلا, پانی جو ہے گلاس سے پانی کو پھینک دیا, پھر آگے روانہ ہوا. نظر اٹھی ہے, دیکھتے کیا ہے کہ ادھر سے شیخ الحدیث آ رہے ہیں. سبحان اللہ. شیخ الحدیث صاحب, نعیمی صاحب نے فرمایا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور میری ماں کی آخری وقت ہے, آخری سانس چل رہی ہے, سانس گن رہی ہے, بس جاگنے کا وقت قریب ہے. حضور پانی دم کر کے دے دیجئے تاکہ میری ماں کو پلا دوں تو میری ماں کے ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر ہو جائے. چنانچہ شیخ الحدیث صاحب نے وضو فرمایا, وضو فرما کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. کہا بیٹا لے جا کر اپنی ماں کو پلا دے. اب جیسے ہی وہ بچہ چلا ہے, دھیرے دھیرے چلا ہے, گلاس کو پکڑے ہوئے قدم کو سہم انداز میں رکھ رہا ہے, دھیرے دھیرے چل رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے بچہ تم آئے تھے دوڑ کر کے, بڑے تیزی سے آئے تھے, لیکن یہ تو بتا اب جاتے سمے دھیرے دھیرے کیوں چل رہا ہے, آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے, گلاس کو بڑے حساب سے کیوں رکھا ہے, بڑے بہت معظم کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ گلاس کو لے کر چل رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ دوڑ کے جا, تیری ماں کی آخری وقت ہے, آخری سانسیں گن رہی ہے, بھاگ کے جا. چنانچہ وہ بچہ جواب دیتا ہے اے نادان
یاد رکھنا میں آیا بھاگ کے ضرور تھا لیکن اب بھاگ کر میں جا نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا میرے ہاتھ میں کچھ اور نہیں بلکہ قرآن پڑھا ہوا پانی ہے. پانی میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں. اب میں اسے یاد رکھنا میری ماں کا سانس ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے دو, میری ماں اگر انتقال ہو جائے تو ہونے دو, اگر ماں کا ممتا کا سایہ جو ہے آنچل پھٹ جائے تو میں کچھ دیر تک رو کر کے صبر کر لوں گا. اگر ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو کچھ دیر تک یتیمی کی داغ لے کر اپنے آپ کو گم کر لوں گا. یہ برداشت کر سکتا ہوں. ماں کی ممتا چھن جائے برداشت کر سکتا ہوں, ماں کا پیار چھن جائے برداشت کر سکتا ہوں, ماں دنیا سے رخصت ہو جائے برداشت کر سکتا ہو, لیکن یاد رکھنا یہ پڑھا ہوا قرآن کا یہ پانی اگر زمین پہ گر جائے تو برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کا مقام یہ ہے. قرآن کے مقام کو اگر عظمت کو سمجھ لیں گے تو یاد رکھیے گا قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن ہماری شفاعت کرے.